سے کامیاب ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان زندگی ہے دعویٰ مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمن یوٹیوب چینل. آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کو تمام کو خوش رکھے. میں آپ کے سامنے آج بہت ہی بہترین حضور سید امین القادری کا ایک بیان لے کر کے آیا. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں، اور آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ ہم ایک سے ایک بہترین بیان آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. چلتے ہیں سید امین القادری کے اس بیان کی طرف. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. پتہ چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. اور اللہ اکبر آج کل کے مسلمان، اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے. اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے. میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا. اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں. رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے. دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی. بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے. لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے. یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے. آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں. آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ. لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا. ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں
بھی وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے، جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی،
عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے، وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے، اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتہ چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہے۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلک کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں
میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے۔ ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ جنگل پہنچا، جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا۔ یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے، ریت پہ سو رہا ہے۔ اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے۔ اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا۔ جیسے ہی یہ سوچا، فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا، جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں، سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ برگین والوں، گرد نوا سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے۔ جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، نعمت چھینی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں گا۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں۔ اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو۔ اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی۔ پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی، مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا،
لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے اور شراب کا دور چلتا تھا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں. اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، آواز نہیں جا رہی، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے. ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی. اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں. ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو. اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر. 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا. جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی. میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا. کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے. یہ حال دنیا نے دیکھا. اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی،
اور پاپی ہوتے تو اس کی نوست بھی اولاد کو ملتی ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا. توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا. مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا. مجھے بتاؤ 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے. ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے. دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچائی. پوری نسل کو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنت میں. توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو. اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے. عند اللہ کی بات کر رہا ہے، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ. علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کرو تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادہ ہے اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد ہے. ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہے، ان کا انداز جدا ہے. اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کریں. ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا. ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا. وہ نیک نام بھی ہے، نیک نام. اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیں. یہ ہے سرکار اچھے میاں کے. تو میں اپنی بات کو سمیٹنے بھی عرض کرتا ہوں، اگر اچھے کام کرو، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے.
अरे जब महरेरा का अच्छा ऐसा है तो सारे अच्छों का अच्छा मदीने वाला अच्छा कैसा होगा। कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। अरे लोग हुस्न की कसम खाते हैं मगर बरगैर वालों मेरा नबी ऐसा है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फातिमा तो ज़हरा अच्छी के लिए तरबियत कोई करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। और अब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा, इसलिए फातिमा तो ज़हरा भी अब कोई पैदा। अरे ये सैयदा फातिमा क्या है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सैयदा की विलादत हुई, जिस दिन, तवज्जो करें, वो जब दुनिया से गई तब तो बहुत बुलंदी थी, जिस दिन सिर्फ पैदा हुई, तवज्जो है आपकी, इसलिए कि आपने शादी खाना आबादी के साथ जिक्र शहीद करबला भी रखा। लेकिन एक मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो शादी के मौके पर करबला का नाम शामिल नहीं। जब करबला हो तो शादियाँ ना, और जब शादियाँ हो तो इसका ख्याल करें। हाँ, जिक्र इमाम हुसैन पर, जश्न इमाम हुसैन पर, लेकिन उसमें करबला किस लिए, जब करबला आएगा तो हमारे जज्बात फिर हमारे काबू में नहीं रहेंगे। इसका इंदा ख्याल करें। लोग जश्न शहीद भी, लोग जश्न शहीद करबला ही मनाते हैं। अल्लाह अकबर, शहीदों का क्या जश्न होता है, याद मनाया करें, थोड़ा इस पर तवज्जो। हालांकि उलमा नहीं करते, सिर्फ पब्लिक उनके मशवरे के बगैर करने लगती तो हो जाता है। चलें छोड़े उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसी में बात तब्दील हो जाएगी, इस उन्वान को छोड़ दे। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफ़ुक़ नूर से भर गया। यानी सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाए, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है, ये सैयदा पाक की ज़ात है। तुम जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम अगर माएँ इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम एक दो नस्ल तक जो बरकत बाकी है। एक बात आपको बताऊँ, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। बात मैं आपको बताऊँ इस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएँ जो बच्चों को न नमाजी बना पाती है, न वुज़ू सिखा पाती, न गुस्ल सिखा पाती, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूँकि मारेरा शरीफ के करीब में बैठा हूँ तो मुझे इस वक्त मारेरा ही याद आ रहा है। मारेरा शरीफ, वहाँ के जद्दे आला मुझसे आला हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में वाक़या लिखा है, जिसके मफ़हूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊँ कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियाँ भाग रही हैं, बच्चे ज़ानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, माँ बाप औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, माँ बाप औलाद को सुधार। भाइयों, सुधरे हुए माँ बाप की औलाद कभी कभी बिगड़ जाती है, तो जिनके माँ बाप खुद बिगड़े हुए होंगे उनकी औलाद का हाल क्या होगा, ज़रा सोचो तो सही, ज़रा गौर तो करो। और जब ये औलाद बड़ी होकर के गद्दार बनेगी, दुखी करेगी, आपको तकलीफ पहुँचाएगी, आपको अज़ियत पहुँचाएगी, तब आप पछताओगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं बनेगा। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था, एक ज़ात है दुनिया के अंदर जिसे फरीद मिल्लत बदगीर कहती है, फर्द फरीद कहती है, फरीदुल असर कहती है। उनका नाम था मसूद, और हम लोग उनको क्या कहते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद जैसा वली सिलसिले चिश्तिया के अंदर एक इनफिरादी हैसियत रखता है। सरकार गरीब नवाज ने उनके बारे में कहा कि मेरा फरीद वलियों में शाहबाज है, शाहबाज। ऐ कुतुबुद्दीन, तूने ऐसे शाहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। ये बाबा फरीद है। बाबा फरीद के दो लाल है, एक को निज़ाम मिल्लत
बदीन महबूब इलाही कहते हैं, और दूसरे को खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कहते हैं। अल्लाह अकबर, खुद का जनाजा जो पढ़ाए वो मुरीद है मेरे बाबा फरीद का। अल्लाह अकबर, गौर करें, जब मुरीद की ये शान है तो बाबा फरीद की शान का आलम क्या होगा। बल्कि सरकार कुतुबुद्दीन कहा करते थे, क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि कुतुब तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं फरीदुद्दीन को पेश कर दूंगा। लेकिन आइए उस फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन बनाया किसने है? फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन मदरसे ने नहीं, खानका ने नहीं, फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन किसने बनाया? जरा तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, कब तक के मेकअप पर अपना वक्त खर्च करोगी? मेरी बहनों, कब तक ज़ेवरात की मोहब्बत में डूबी रहोगी? मेरी बहनों, कब तक माल और कपड़ों की मोहब्बत में डूबी रहोगी? अपनी इस्लाह करो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ो। बल्कि अल्लाह ने जिन औरतों को दौलत दी है वो ब्यूटी पार्लर तक जा करके मेकअप कराने के लिए जाती है, दुल्हनों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है। ये बिदअत राइज हो गई है हमारे माशरे में। मैं पूछता हूँ मेरे भाइयों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? अल्लाह अकबर, काफिरों से, मुशरिकों से, अजनबी मर्दों से अपनी बेटियों को सजाने के लिए भेज रहे हो। मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में भेजा जाए, हंसने की बात नहीं। यहाँ वो नौजवान भाई कहाँ गए? उनकी गैरत कहाँ मर गई? अरे जब एक औरत, जवान औरत अपने नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती, इल्म वालों की कभी गैरत से कहाँ हुई? अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मासूमीन। जब औरतें उनके पास आके कहती या रसूल अल्लाह, हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं, मर्द तो आपसे मुसाफा करके हाथ चूमते, औरतों को बुसे देते, हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। आका ने बताया ला अफ़साहा मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब एक जवान औरत अपने नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, अपने नबी इतने पाकीज़ा पवित्र, सारी पवित्रता जिनके कदमों का सदका है, अरे जिनकी औलाद के लिए आए तत्हीर नाजिल हो रही है, उस नबी की तत्हीर की शान, उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा, उनकी पवित्रता का आलम क्या होगा, जिसके दरवाजे की दरबानी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन करते हैं, उस नबी की पाकीज़गी का आलम। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खाहर रसूल वली है। गौर कर, इतने पाकीज़ा और अजीम नबी जिनका कुर्ता भी कभी उनके बदन पे मैला नहीं हुआ, जिनका कुर्ता भी उनके बदन पे कभी मैला नहीं हुआ, जिनका चेहरा कभी गुबार आलूद नहीं हुआ, जिनकी जुल्फें कभी बिखरी नहीं, ऐसे नबी के हाथ में किसी अजनबी औरत का हाथ, मेरे आका फरमाते मैं नहीं लेता, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में जवान औरत हाथ नहीं दे सकती, हुजूर ने मना किया मैं मुसाफा, तो काफिरों के हाथों से चूड़ियाँ पहनाना, अजनबी मर्दों के हाथों से मेहंदी लगवाना, ब्यूटी पार्लरों तक बेटियों को और बहुओं को सजाने के लिए भेजना, कुछ तो गैरत करो। इस्लाम कहाँ है? दीन कहाँ है? फिर कहते हो घर उजड़ रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाई, मछली जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है तो वो जाल में फंसा दी जाती है। जानवर जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो वो छुरी के नीचे आता है। दरख्त जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तब उस पर आरा चलता है। बताओ, जब ये मखलूक जिसे इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जब ये अल्लाह की इबादत से रुक जाए तो इन पर मुसीबत आती है। जब हम गुनाह करेंगे तो हम पे मुसीबतें नहीं आएगी, हम पे तकलीफ नहीं आएगी। कभी गौर किया, कभी सोचा? बोलो, अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो नमाज के लिए? कितने लोग भेजते हो? हाथ उठाओ। कोई भेजते है अपनी बीवी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बेटी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बहन को नमाज के लिए। गैरत कहाँ मर गई? सुनियो, जब हमारे घर की औरतें सबसे आला जगह, सबसे अफजल जगह जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जब हम अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेज सकते इबादत के लिए, तो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों में कैसे भेज सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी
कल्बों में कैसे बेच सकते हैं। मैं सजाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं संवारने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना पूछना चाहता हूँ, मेहंदी लगाना है औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाना है औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, सिंगार के लिए मना नहीं किया, हमारा इस्लाम तो इजाजत देता है। बल्कि यहाँ तक फरमाया, एक औरत अगर शौहर के लिए संवरती है तो अल्लाह उसको नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए, अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह का अजाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अजाब को उठा नहीं सकते। बताओ फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे। मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूँ, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े असलहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए 70-70 साल लंबे असलहे और पुख्ती ऊँटों की तरफ मोटे मोटे असलहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे। अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त करोगे। कुरान कहता है तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बहनों खुदा के लिए रहम करो, मेरे भाइयों खुदा के लिए रहम करो। इतना सोच लो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हमारे लिए शरीयत है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए हदीस है। तो जो अर्ज कर रहा था, बाबा फरीद का जिक्र छिड़ गया था और उसी पे बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अभी 15 साल से भी ज्यादा की उम्र नहीं, कितनी उम्र है, 15 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है, उससे कमी है। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, इसलिए कि बाबा साहब 15 साल में तो मुरीद हो चुके थे। ये मुरीद होने से पहले का वाकया है। बाबा साहब के चेहरे पे अभी दाढ़ी के बाल नहीं निकले, अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्मी का दौर है, अभी पढ़ाई जारी है आपकी। मुल्तान में पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की, बहुत पढ़ा बाबा साहब ने, इतना पढ़ा कि अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाए। बाबा साहब को अपने ज़माने का शेखुल इस्लाम, और अपने ज़माने का शेखुल इस्लाम तो लोग कहते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनके बाद के हर दौर का शेखुल इस्लाम मानते हैं। बाबा साहब ने इतना पढ़ा, 15 साल की उम्र में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो गए थे। लेकिन ये उससे पहले की बात है, मतलब 15 साल से पहले की बात। चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी, पीरी मुरीदी का जिक्र सुनो। मुरीद होने के लिए चलते 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 बगदाद शरीफ पहुंच गए, पीर ढूंढने के लिए बगदाद शरीफ पहुंचे। बगदाद शरीफ पहुंचे तो वहां पर डंके बज रहे थे किसके, शेखुश शयूख खातिमुल औलिया फिल इराक सैयदना शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की विलायत के डंके बजे। वो शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी जिसके बारे में हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, शिहाबुद्दीन तेरे बाद तुझ जैसा वली क़यामत तक कभी इराक में पैदा नहीं हो सकता। गौसे पाक जिसकी विलायत के बारे में ये कहे कि तुझ जैसा वली अब क़यामत तक इराक में पैदा नहीं हो सकता, शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की बात, उनकी विलायत के डंके बज रहे थे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद होने के लिए उनकी खानका में पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। दस्तरखान पे लोग बैठ चुके थे। जैसे ये सलाम करके अंदर दाखिल हुए, लोगों ने पूछा नाम क्या का, मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम क्या है? फरीद उनका असल नाम है, उनका नाम क्या है? मसूद। मेरा नाम मसूद है। क्यों आए हो? हम मुरीद होने आए हूँ शेख से। अच्छा। सरकार शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने फरमाया, बेटे मुरीद वगैरह की बातें बाद में होगी, पहले खाना खा लो। खखार क्या हो? खाना खा। दस्तरखान लगा था, एक कनीज आई और वो सबके हाथ धुला रही थी। सब लोग हाथ धुलते रहे। जब बाबा साहब की बारी आई, मेरे बाबा की, सरकार फरीद मिल्लत बद्दीन की, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा पानी वो डालती जा रही है, हाथ धुलते जा रहे, पानी डालती जा रहे, धुलते जा रहे। जो लोग उस जाहिर बीन लोग थे एक दूसरे को गोलियाँ मारने लगे। देखो देखो देखो, औकात ये है क्या, हाथ धोने का सलीका नहीं। और किसका हाथ हाथ में लेने आए, किसके हाथ में हाथ लेने आए? शेख शिहाबुद्दीन। उनसे मुरीद होने आए। हैसियत ये कि हाथ नहीं धो सकते,
मुरीद होना है शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के। इसलिए कि लोग बहुत जल्दी में फैसले करते हैं। कभी कभी अपनी महफिलों में भी ऐसा होता है, कोई मुकर्रिर बेचारा थोड़ा सा कुछ कोई बात उसकी ज़बान से कुछ निकल जाए तो लोग फौरन गोलियां मारने लगते, इशारे करते हैं। अल्लाह के बंदो, इंसान की हकीकत पर नजर रखो। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, इसको हाथ धोना नहीं आता, मुरीद होने आया, खाना हो गया, खाने के बाद जब हाथ धुलाया गया, जैसे नॉर्मल सबने हाथ धुले, इन्होंने भी नॉर्मल धुल लिया। अरे खाने से पहले तो हाथ साफ होते हैं, कम पानी में हाथ धुला जाता है, खाने के बाद हाथ भर जाते हैं, ज्यादा पानी लगता है। लेकिन ये अजीब लगता है, इतने लोटे पे लोटे गंवा दिए और खाने के बाद मुख्तसर में हाथ धुल लिया। लेकिन कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन जो सब समझ गया वो रोशन ज़मीर सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी थे। आपने फौरन पर्दा उठाने की कोशिश की, कहा शहजादे एक बात बताओ, मुरीद होने आए हो, आपको हाथ धोना नहीं आता? आपने इतना पानी ज़ाय कर दिया, क्या तुम्हें मसला मालूम नहीं है कि इतना पानी ज़ाय करना हराम है, जायज़ नहीं है? तो बाबा फरीद ने क्या कहा पता है? सरकार अगर गुस्ताखी माफ हो तो जवाब दूं? कहा बिल्कुल दो। कहा जब मैं हाथ धुल रहा था तो आपकी कनीज के चेहरे पर नजर पड़ गई और उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये जहन्नमी है, तो मैं हाथ नहीं धो रहा था, उसकी तकदीर धुल रहा था। और जब तक तकदीर नहीं धुली मैं पानी बहाता रहा। मैं सोचा कि इतने बड़े वली की खानकाह में खिदमत करने वाली कनीज भी जहन्नम में जाएगी, तो मैं हाथ नहीं तकदीर धुल रहा था सरकार। तब लोगों को पता चला कि जिसे हम बच्चा समझ रहे कि इसको हाथ धुलना नहीं आता, ये लौहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर भी धुलने की ताकत रखता है। तब बाबा शहाबुद्दीन ने फरमाया, बाबा मसूद तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम जैसे बंदे को तो मेरे भाई कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद होना चाहिए, क्या उसके पास तुम्हारा हिस्सा है? इतना सुनना था। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और फिर बाबा फरीद से पूछा, अरे तुम अभी मुरीद भी नहीं हुए, ये मकाम तुमको कैसे मिला? तो बाबा साहब फरमाते हैं, ये मेरी माँ की तरबियत की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। भाइयों ये माँ बाप ये हैं। और आजकल के माँ बाप न कलमा सिखा सकते हैं, न खाना सिखा सकते हैं, न वुज़ू सिखा सकते हैं, न नमाज सिखा सकते हैं। बस जाते जाते नहीं कह जाऊँ, अल्लाह पाक को गुनाह पसंद है। जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उससे नेमत छीन लेता है। अगर अच्छी आवाज़ वाला नाफरमानी करेगा, आवाज़ छीन जाएगी। अच्छी सेहत वाला नाफरमानी करेगा, सेहत छिन जाएगी। आप कहेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं कि बुढ़े होकर भी वो ताकतवर रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, एक बुजुर्ग थे हज़रत जुनैद बगदादी के दौरान और एक बुढ़ा था जुनैद, दोनों का वाक़या सोचे। आखिर एक बुढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, कोई उसको भीख नहीं देता। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, जब जवानी में खुदा की नाफरमानी करो तो अल्लाह बुढ़ापा इतना दर्दनाक देता है कि लोग मौत मांगते हैं तो अल्लाह उनको मौत भी नहीं देता। इसलिए जवानी में पाप नहीं करो, अगर कर चुके हो तो तौबा करो। हम सबसे छुप सकते हैं, रब से नहीं छुप सकते। बहनों से भी कहता हूँ, खूबसूरती पे इतराओ मत, जो अल्लाह देना जानता है छीनना नहीं। जब औरतें पाप करती है जवानी में तो इतना दर्दनाक बुढ़ापा आता है, भीख भी मांगे तो भीख नहीं। अल्लाह से डरो, तौबा करो। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखे। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पे कड़ी निगरानी है। एक बुढ़ा भीख मांग रहा है बगदाद के बाजार में, उसको भीख नहीं। सरकार जुनैद बगदादी के मुरीदों ने कहा, सरकार बगदाद इतना बेवफा हो गया, बगदाद इतना बेमुरब्बत हो गया, आपकी मौजूदगी के बावजूद एक बुढ़ा भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख भी नहीं देता। सरकार सैयदुल तैफा जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटो इस बुढ़े ने जवानी में बहुत पाप किए, इसीलिए आज इसको कोई भीख नहीं। जब तहकीक की गई तो पता चला कि हाँ जवानी में बड़ा पापी था
اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانے نہیں دے سکتا۔ حالانکہ سب بوڑھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے کہ چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے، اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہر بیمار باپ کی وجہ سے بیمار تو ایوب علیہ السلام تو معصوم، ان کتنے بیمار پڑے تو وہ درجات کی بلندی کی ٹھیک۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوگا، اتنا یاد رکھیں ٹھیک۔ تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی ٹھیک نہیں دیتا، تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا۔ اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقتور فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچایا۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت۔ اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا، ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ۔ دیکھو دین کی بہت برکت ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین کے قائم رکھے، ہمیں بھی دین کے قائم رکھے، شریعت کے قائم رکھے۔ ورنہ یاد رکھنا اتنا بخش شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب اللہ پکڑ کرتا ہے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی تنقید بخشے، دوران گفتگو اگر کوئی تنقید معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی بالکل تو بندی مت بولے، اتنی گرمی میں اتنی دن تک آپ پریشان رہتے رہے، مجھے سنتے رہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر سے عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کا بیٹھنے والے اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی گرمی میں بھی آنا، اتنی گرمی میں بیٹھتا اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں پر عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ دیکھا آپ نے کتنی بہترین حضور سید امین القادری نے بیان کیا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی نسلوں کو ضرور کوئی نہ کوئی عذاب میں ملوث کرتا ہے، تو اس لیے گناہوں سے بچتے رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔